السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں محترم سمیع بھائی، آپ نے یہ جو ایک طویل وائس کی نا، اس وائس میں بہت سے ایسے نکات ہیں جس کا آپ کو ادراک نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے معاویہ سے، معاویہ سے بڑھ کر اسلام کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کا تو کبھی نام نہیں لیا، لیکن معاویہ نے جو کام کیا سو کیا، مگر لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ کوئی ہمیں آ کر کہتا ہے امام المسلمین معاویہ، کوئی کہتا ہے مولا معاویہ علیہ السلام، یہ سارے حضرت علی کے تغمے چھین چھین کر معاویہ کو لگائے جاتے ہیں، اور معاویہ کو ایک اجر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی اس وائس میں معاویہ کو اجر و ثواب پانے والا نہیں کہا، اچھی بات ہے، لیکن لوگ تو یہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ مناظروں میں کہ جو معاویہ نے اجتہاد کیا اور اس کو ایک نیکی ملے گی۔ سیدنا ہمارے آقا و مولا معاویہ علیہ السلام، ہم لوگوں سے جب یہ سنتے ہیں تو پھر اہل بیت کہاں گئے؟ اہل بیت کا خون رائے گاں گیا؟ علی علیہ السلام کی خلافت کو برباد کر دیا، یہ سب رائے گاں گیا؟ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور قتال بالسیف کر رہے ہیں، اور ہم اسے مولا معاویہ کہیں؟ دوسری بات آپ نے کہا جی صحابیت حاصل ہے۔ بھئی صحابیت ان معنوں میں حاصل نہیں ہے جن معنوں میں حقیقی صحابی ہوتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تکلیفیں اٹھائے، ہجرت کرے، مکی زندگی گزارے، مدنی زندگی گزارے، بدر میں جائے، احد میں جائے، خندق میں جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کرے، فقر و فاقہ کرے اور دین کی اشاعت کرے اور تکلیفیں اٹھائے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں شمار ہوئے۔ یہ لوگ تو اپنی جان بچانے کے لیے طلقات ہے، یہ اسلام میں گھس گئے صرف ہماری جان بچ جائے۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے صرف اسلام قبول کیا کہ ہمیں قتل نہ کر دیا جائے۔ یہ کہاں سے صحابہ محمد ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سٹارٹنگ پہ خالد بن ولید مسلمان ہوئے، حالانکہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے وہ مسلمان ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ خالد بن ولید حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، کہ خالد صحابی نہیں پھر اس قرون کے تحت تھے، وہ بھی آئے تھے اسلام میں۔ خالد بن ولید جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ آتے ہی وہ درجہ نہیں پا لیتا، بعد میں انہوں نے جہاد و قتال کیا، اللہ کے نبی کی ساتھ مساعد کی، اسلام کو تقویت بخشی، پھر وہ بھی الحمدللہ جو ہے نا برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن معاویہ کی تو ایسی دور دور تک کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس نے جان بچانے کے بعد صرف اسلام کی صفوں میں گھس کر جان بچائی ہے، اور اس کے بعد کیا معاویہ، یہ جو آپ اتنی حدیثیں بتاتے ہیں کہ جو معاویہ کی حسن درجے کی روایت آ گئی، بھئی جو صحیح سند کے ساتھ متواتر روایات آئیں، معاویہ کو نہیں پتہ تھے حضرت علی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا معاویہ کو نہیں علم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے نبی سے کیا کیا مقامات پائے ہیں؟ قرآن میں کیا کیا آیتیں ہیں، والسابقون الاولون، اور اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ رب العزت ان کے لیے کیسے کیسے درجات، یبایعون تحت الشجرۃ، یعنی کہ جن نے درخت کے نیچے بیعت کی معاویہ کے ابے کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے۔ تو پھر معاویہ کی تو یہ حیثیت تھی، اس کو تو شرمندگی سے رہنا چاہیے تھا حضرت علی کے سامنے۔ اور حضرت علی کیا ہم سے کم علم رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ، حضرت علی جنگ سے پہلے ہی اس کو معزول کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کی نظر میں معاویہ ایک دن بھی اس قابل نہیں کہ وہ گورنر رہ سکے شام کا، اور پورے ملک کی 20 سال تک اس نے حکومت کر لی، تو آپ کہتے ہیں جس نے اچھے کام بھی کیے۔ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ کسی کا علم ہے؟ علم علی علیہ السلام کے مطابق جو کہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے، معاویہ ایک دن بھی گورنر کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ معاویہ کی کیا پھر اوقات رہ جاتی ہے کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر کے اور 20 سال پھر حکومت کرے، اور جنگ بھی کرے اور قتال بھی کرے اور دین کو بھی بدلے، اور مروان اور ولید ابن عقبہ اور یزید جیسوں کو صحابہ پر فوقیت دے؟ رہی بات آپ کہتے ہیں جی وہ صحابی ہیں، اللہ ہو سکتا ہے ان کے، بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو استثناء نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی اگر خود چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، استثناء کسی کو نہیں ہے۔ کائنات کی برگزیدہ ترین خاتون فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب استثناء نہیں ہے ایک چوری کر لینے پر، اور امہات المومنین کو استثناء نہیں ہے ایک بات آگے راز کی ایک بیوی کو بتا دینے پر، اللہ طلاق کی دھمکی دے دے، رسول ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دے دے، تو پھر مدھم کو شہید ہونے کے باوجود بھی آگ کی چادر گھیر کے رکھے، تو معاویہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ اتنے غلط کام کر لینے کے بعد، بغاوت کر لینے کے بعد، قتال کر لینے کے بعد، بدعت کر لینے کے بعد، خود کا درجہ کوئی نہیں ہے، اور جن کے درجے ہیں ان سے بغاوت کر لینے کے بعد اور اللہ کے نبی سے بد دعا پا لینے کے بعد، اس کی حکومت اور اس کے جو
حکومت کے ایام ہیں، اس کو ظالم بادشاہت اللہ کے نبی گردان دیں، اس کے باوجود بھی اس کو جنت مل جائے گی۔ یہ معاویہ پرستی سے باہر نکلیں آپ۔ جب آپ باہر نکل آئیں گے، آپ نے اپنی وائسز میں کچھ باتیں ٹھیک کہیں، اگر وہی باتیں کہیں تو ہم معاویہ کی کالے کارنامے کبھی بیان ہی نہیں کریں گے۔ آپ کہیں باغی، آپ کہیں گناہگار، آپ کہیں محاسبے سے پاک نہیں، آپ کہیں جنتی بھی نہیں، آپ کہیں کہ اس نے سارے اعمال غلط کیے، حضرت علی کے خلاف کوئی عمل اچھا نہیں کیا حضرت علی کے خلاف۔ حضرت علی نے اس کے قتل کا فتویٰ دے کر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اس پر چڑھائی کی، اور اس نے حضرت علی سے جنگ کی، یہ حرام کام کیا، اور حسن کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے توڑ دیا، یہ بھی حرام کام کیا، اور مرنے سے پہلے مروان اور یزید کو صحابہ پر مسلط کیا، جس سے اس کا رجوع ثابت نہیں ہے، لہذا معاویہ کا محاسبہ ہوگا۔ محاسبے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے جہنم میں ڈالے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت میں ڈالے۔ ہمارا گمان غالب یہی ہے کہ جس طرح کسی کو استثناء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ کے تحت معاویہ کو ضرور اس کے کالے کارناموں کی سزا دے گا۔ اور ہم اس کے لیے کیوں دعائیں کریں؟ ہمارے دل زخمی ہیں، ہم نے دعائیں کرنی ہیں، ہم دعائیں عمار یاسر کے لیے کریں گے، ہم دعائیں طلحہ و زبیر کے لیے کریں گے جنہوں نے اسلام کو تقویت بھی بخشی، ہم دعائیں اماں عائشہ کے لیے کریں گے، رسول اللہ کی زوجہ تھیں اور اسلام کی خاطر انہوں نے بہت بہت فقاہت انجام دی، وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کی غلطیاں اللہ معاف کر کے جنت میں ڈالے۔ ہم کیوں معاویہ کے لیے اپنی دعائیں ضائع کریں؟ ہم تو کہیں گے بھی معاویہ نے جو اسلام کا نقصان کیا، اللہ ضرور اس کا محاسبہ کرے، ضرور محاسبہ کرے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی دعاؤں کو ضائع کریں؟ لہٰذا ہمارے لیے معاویہ کوئی متبرک شخصیت نہیں ہے۔ معاویہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اس پر ڈبل ذمہ داری تھی کہ گناہ گار تھا، جنگ کرتا رہا، مغلوب ہوا، اللہ کے نبی نے معاف کیا، اب اس کے اوپر ہم سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ حرام کام نہ کرے، الٹا وہ ایسے حرام کاریاں اور قتل و غارت گریاں اور بغاوتیں کرتا ہے، اور ہم اس کے لیے دعائیں کریں۔ استثناء تو ہمیں ہونا چاہیے، ہم نے اللہ کے نبی کا دور نہیں پایا، ہم نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیتیں اترتی نہیں دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم ان کا عزت و احترام اور دعائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا بلکہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں تلواریں نکالی، وہاں مغلوب ہو گئے تو اللہ کے نبی کی اولاد کے لیے تلواریں نکالی، وہاں انہوں نے حکومت پالی تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی کے اولاد اور صحابہ کرام کے اوپر فاسق و فاجروں کو مسلط کیا، اور ہم ان کے لیے دعائیں کریں؟ بالکل دعائیں نہیں کریں گے ان کے لیے۔ ہم ان کا نام لے کر اگر خاموشی سے گزر جائیں، یہ بھی ان کے لیے ایک انعام ہے جو انہوں نے زخمی کیے ہیں اسلام کو اور ہمیں۔ ہم ان کا نام لے کر رک کر اگر ان پر لعنت نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ایک انعام ہے۔ اللہ تو جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے قرآن میں، ہم قاتلوں پر لعنت نہ کریں، پھر بھی ہم لعنت کے قائل نہیں کہ چلو یار وہ مر گیا چلا گیا دنیا سے، اب لعنت کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ دعا کرواتے ہیں، ہرگز ہرگز نہیں معاویہ اور اس جیسوں کے لیے دعا ہوگی۔ ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے معاویہ، ابو سفیان، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب، بسر بن ارطات، ان سب کو رضی اللہ کہنے سے منع کیا ہے۔ ہم کیوں دعائیں کریں ان کے لیے رضی اللہ کی؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کرے جو انہوں نے بویا ہے یہ کاٹے۔ حضرت علی نے تو ان کے لیے دعائیں نہیں کی، حضرت علی نے تو ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں، اللہم علیک بمعاویہ واشیائہ، اللہم علیک عمر بن عاص واشیائہ، اللہم علیک سمرہ بن جندب واشیائہ۔ تلوار حضرت علی نے اٹھائی، تلوار سے وہ بچ نکلے تو نماز کے اندر حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کر معاویہ اور اس کے دم چھلوں کے لیے بد دعائیں دی ہیں۔ ہم کیوں دعائیں دیں؟ ہم حضرت علی کی مخالفت ہرگز ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہیں، تلوار بھی نکالیں گے، قتال بھی کریں گے، بد دعائیں بھی دیں گے، اور حسن ابن علی کے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر یہ اپنے ہیلوں وسیلوں سے غلبہ حاصل کرتے ہیں تو ہم صلح کا معاہدہ کریں گے، معاہدے پہ کارآمد رہیں گے تو ہم ان کے لیے جو ہے نا اچھا گمان کریں گے۔ معاہدہ توڑ دیا، پھر وہی جو اس کے باپ نے معاہدہ توڑا تھا تو امت نے پھر اس کے اوپر حملہ کیا، اسی طرح اس نے بھی معاہدہ توڑا تو یہ صلح حسن سے بھی فارغ ہو گیا۔ اب اس کے لیے جو ہے نا صرف اور صرف ہمارے لیے ہمارے پاس تلوار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تلوار اب ہم اس پر اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ مر کے اللہ کے ہاں جا چکا ہے، لہذا اب ہم اپنی زبان سے قنوت نازلہ پڑھیں گے کہ یا اللہ اگر اس نے جو معاہدہ توڑا ہے اس کے انجام تک اس کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔